be a state within the state. They have to be answerable to this parliament. اور اس پارلیمنٹ کو وہ جواب دہ ہیں اور ہر ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے. پانچ سال میں یہ پہلی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو بغیر کسی سہارے کے یعنی بغیر کسی فوج کے I am the longest serving Prime Minister in the history of Pakistan. تصادم میں تو ملک چل ہی نہیں سکتا. جو میرے ریمارکس تھے ان میڈیا جو میں نے چائنیز میڈیا کے ساتھ بات کی تھی اس وقت there were a lot of events taking place and there were a lot of government functionaries جن کا overlapping ہو رہی تھی ایشوز اور اس پہ اس کانٹیکسٹ میں میں نے وہ بات کی تھی. اینڈ ناؤ اٹ ڈزنٹ پرٹین دوز ریمارکس آف انکانسٹیٹیوشنل اور اگینسٹ رولز فار دا آرمی چیف اینڈ دا DGISI. وزیر اعظم پاکستان خود چل کے اور سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہوئے ہیں مزید کارروائی کے لیے. وہ ان کو نعرے لگا لینے دیں نعرے لگا لینے دیں. چیف جسٹس میرا بھی تو ہے. السلام علیکم ناظرین. پروگرام زیر بحث کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرمد بشیر اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور ایڈیٹر پاکستان ٹوڈے جناب عارف نظامی. ناظرین، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کسی بھی ریاست کے جمہوری نظام میں اہم ستون ہوتے ہیں. اسے ستم ظریفیت زمانہ کہیے یا پھر ہماری ہی غلطیوں کا شاخسانہ کہ عسکری ادارے ایک اہم ستون بن کے ریاست کی عمارت کی مضبوطی یا شکست و ریخت کا سبب ٹھہرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کی نبض کی روانی میں ذرا سی بے اعتدالی پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں کی بات کیجئے، یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ تہ و بالا ہو جائے گا. اب حالات سنبھلتے نظر آ رہے ہیں. عسکری ادارے، عدلیہ اور انتظامیہ باہمی گریز کے عمل سے باہر آ رہے ہیں. کیا ہوا پچھلے دنوں اور کیا ہوگا اب؟ اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں آج کے پروگرام میں. جی نظامی صاحب، ایک سیاسی طوفان جو نظر آ رہا تھا وہ لگتا ہے کچھ تھم سا گیا ہے. میں ابھی ملا وزیر اعظم سے چند روز پہلے، ان کے ڈیووس جانے سے پہلے مجھے بہت مطمئن نظر آئے. کیا اطمینان کی وجہ ہے کہ اعتزاز حسن صاحب ان کے وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو گئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ایک سیاسی طوفان تھا وہ بالکل تھم گیا؟ دیکھیں، بالکل تو پاکستان میں کبھی نہیں تھمتا، کوئی نیا طوفان شروع ہو جائے گا. لیکن جو آپ کو کیفیت نظر آ رہی تھی دسمبر کے اوائل میں، جس زمانے میں زرداری صاحب جو تھے وہ بیمار ہو گئے، وہ اچانک دبئی چلے گئے، اور جو ملک میں جو افواہ سازی کی فیکٹریاں میڈیا میں بھی اور ویسے بھی ادروائز بھی، انہوں نے کہا بس جی یہ اب چھٹی ہو گئی، زرداری صاحب کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فوج کے ساتھ محاذرہ یہ اپنے عروج کو پہنچ گئی. اس تناظر میں گیلانی صاحب کی جو بیانات آپ نے دیکھے جس میں انہوں نے اسٹیٹ ودن اسٹیٹ کی بات کی. اب اگر اس کو لیں اور آج لیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ میامیر پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں ہانگ سان سو چی، جو بڑی سمبلزم ہے اس میں کہ ان کو جمہوریت کا ایوارڈ پیش کیا. اور وہ ملک ایسا ہے جو کہ میرے خیال سے ایشیا میں فوجی آمریت کی آخری آماج کا ہے. گیلانی صاحب ڈیووس کی سیریں کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں کہا ہے کہ جناب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فوج کے ساتھ پوری آ منگی ہے، جاتے ہوئے کہہ گئے کہ وہ بیان جو ہے وہ غلط تھا، بالکل اور کسی پس منظر میں تھا. تو اس حوالے سے دیکھیں تو یہ کچھ پلیئرز نے بیہائنڈ دا سینز کو معاملات ٹھیک کرائے ہیں. ادھر آپ دیکھا ہوگا کہ منصور اعجاز صاحب کا کیس کلیپس کر گیا، اور اعتزاز صاحب نے جب وہ وکیل بنے گیلانی صاحب کے توہین عدالت کیس میں، تو پہلے والے توہین عدالت کے برعکس ادھر جا کے انہوں نے انکوالیفائڈ اپالوجی نہیں کی، بلکہ یہ سٹینڈ لیا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، اس لیے خط لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کنٹیمپٹ ہوئی نہیں. جی بالکل. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ
انہوں نے کہا کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید میں جاؤں گا اور ایک انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ میں کورٹ کو دوں گا، لیکن میں نے جا کے اپنا موقف وہاں پہ عدالت میں پیش کیا، اور ایسے ہوا آپ خود بھی کورٹ روم میں تھے، آپ نے دیکھا. جی ہاں. عارف صاحب چودھری اعتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ سیز فائر ہو گیا ہے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ؟ دیکھیں سیز فائر تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، فائر تو ہونا ہی نہیں چاہیے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ. دونوں کو اپنے اپنے کاروبار سے، اپنے اپنے سرکاری آئینی کاروبار سے اور امور سے متعلق ہونا چاہیے. جو جوڈیشری کا کام ہے جوڈیشری کو کرنا چاہیے، جو گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، جو فوج کا کام ہے وہ فوج کو کرنا چاہیے. فائر تو ایسا سچ ہونا ہی نہیں چاہیے. سیز فائر تو میں نہیں کہوں گا. ابھی مقدمہ ایک ہے توہین عدالت کا، جس میں فروری کی 1 تاریخ ہے، اس میں مقرر ہے وہ پیش ہونا ہے. اگر اس کو فائر سمجھا جائے تو سیز فائر نہیں بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بہرحال چونکہ اپنے ضوابط کار اور آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اس لیے فیئر ہیئرنگ بھی دینی ہوتی ہے، اس لیے اور پھر اس کے بعد اپیل کا حق بھی ہوتا ہے. تو کوئی جس کو توقع تھی اور بہت سے لوگوں کو توقع تھی 19 جنوری کو آپ کی وزیر اعظم چوہدری صاحب، یہ میں عرض کروں گا کہ آپ کا وکالت نامہ بھرنا گیلانی صاحب کے لیے ان کا، اور 100 روپے فیس لینا، اس کے باوجود آپ کو اتنا ہدف تنقید کیوں بنایا گیا ہے وکلاء کی برادری میں کہ آپ نے یہ کیس کیوں لیا؟ یہ وکیل کا یہ جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، اور جو گیلانی صاحب کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کو سب سے اچھی لیگل ایڈوائس ملے؟ دیکھیں وکلاء میں ایک سیکشن تھرو آؤٹ ہے یا رہا ہے، وہ موومنٹ میں بھی رہا ہے، بڑا ہراول رہا ہے، لیکن وہ ذرا انتہا تک چلے جانے والے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بڑے ان کا تحریک وکلاء میں بڑا کردار بھی رہا ہے، سر بھی پھٹے ہیں ان کے، لیکن وہ ان کو توقع تھی کہ شاید اور بہت سے اور بھی لوگوں کو توقع تھی، جس میں ہر شعبے سے لوگ متعلق ہیں کہ 19 جنوری کو وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگ جائے گی اور پریزیڈنٹ کے وارنٹ جاری ہو جائیں گے. اور کچھ تاثر لوگوں نے بے جا طور پہ 10 جنوری 2012 کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے لیا، جیسے کہ آپشنز دے دی ہیں کورٹ نے، اور کورٹ میں ان میں ہتھکڑی سے بچنے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور الیکشنز نئے کرا لیں اور لوگوں کے کورٹ میں لے جائیں، جو کہ ہرگز ایسا نہیں تھا، لیکن تاثر دیا گیا، تاثر لیا گیا اور بہت لوگوں نے توقعات باندھ لیں. اس میں کچھ چند وکلاء کے بھی ظاہر ہے ایسے خیالات اور توقعات تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مظاہرہ کرنا بہرحال ان کا حق ہے، میرے خلاف کریں یا کچھ کریں. خود آئے تھے یا بھیجے گئے تھے؟ سپریم کورٹ کی میں نہیں کہہ سکتا، خود ہی آئے ہوں گے. میں ان پہ ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا. صرف ایک باتیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ حق ہے وکیل کا کسی کی طرف سے پیش ہونا، اور وہ موکل کا کہ وہ کس وکیل کو کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے موقف میں کبھی لوچ یا تضاد نہیں آیا. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ مکمل استثناء حاصل ہے پاکستان میں اور سوئٹزرلینڈ میں، اور میرے مطابق دونوں جگہ صدر کو تا وقت کہ وہ صدر ہیں فوجداری مقدمات میں مکمل استثناء حاصل ہے، اس لیے خط لکھنے میں حرج بھی کوئی نہیں تھا. اور اگر نہیں لکھا تو چونکہ استثناء کمپلیٹ مکمل ایبسلوٹ ہے اور عہدے کو ہے جب تک صدر زرداری کرسی صدارت پہ ہیں، اس لیے نہ لکھنے سے توہین عدالت بھی نہیں ہوتی. چوہدری صاحب یہ جو اعتراض انہوں نے خلیل رمدے صاحب نے یہ جو ایک نیا ایشو اٹھایا
آپ نے تو استثناء کی بات کی اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں انیشیٹ نہیں ہو سکتی. ان کا اب یہ موقف سامنے آ گیا کہ وہ ایک سول کیس ہے جو کہ سوئس کورٹ کے سامنے ہے, لہٰذا وہاں پہ امیونٹی نہیں ہے. دیکھیں, سول اور کرمنل میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. بنیادی فرق ہوتا ہے کہ دیوانی جو کہ سول ہے اس میں عدالت کا آخری جو نتیجہ ہوتا ہے تمام تر کارروائی کا, سول میں وہ ملزم کی سزا نہیں ہوتی, وہ مدعی کی تلافی ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیسے گئے ہوئے ہیں پیسے واپس ہو جائیں, اگر اس کے زمین پہ قبضہ ہوا ہے زمین پہ قبضہ واپس ہو جائے. فوجداری میں ہوتا ہے کہ سزا ہوتی ہے ملزم کو, اور جو موصول علیہ ہے اس کو بالآخر سزا ہوتی ہے, مدعی کی تلافی ہو یا نہ ہو. سوئٹزرلینڈ میں جو چل رہی ہیں پروسیڈنگز وہ چل رہی ہیں کرمنل پروسیڈنگز, فوجداری پروسیڈنگز, جس میں پہلے ایک مرتبہ زرداری صاحب اور بے نظیر صاحبہ کو سزا ہو گئی تھی ان کے سنے بغیر, اور میجسٹریٹ ڈینیل ڈیوو تھا جس سیٹ اسائیڈ ہو گئی تھی. چوہدری صاحب یہ دیکھیں, لیکن رمدے صاحب کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے استثناء نہیں مل سکتا, اس طرح تو ہر چور و چکے کو گھر بیٹھے استثناء ہو جائے مل جائے تو ملک کیسے چلے گا. تو یہ پہلے بتائیں کہ یہ جو رمدے صاحب کی یہ باتیں کرنا, حال ہی میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آپ نے بھی بڑا سخت بیان دیا اس کے جواب میں. جی, میرا بیان سخت تھا. رمدے صاحب دوست ہیں, بات ان کو اس طرح کرنی نہیں چاہیے تھی. اور دوسری بات جو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے, جو کہ انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھے استثناء مل جائے. صدر کو گھر بیٹھے ہی استثناء ملتا ہے. بگٹی, اکبر بگٹی کے کیس میں جب ان کے بیٹے نے ایف آئی آر کرائی تو بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس فیض عیسیٰ نے اویس غنی جو گورنر ہیں ان کو گھر بیٹھے استثناء دیا ہے, ان کو کوئی بلایا نہیں, طلب نہیں کیا. اس طرح تو صدر کے خلاف, ایک صدر کے خلاف ہر عدالت میں مقدمات ہو جائیں, ہر جگہ وہ استثناء مانگتے پھریں, ہر جگہ وہ ایک یہ عہدے کی, یہ سب کو سمجھنی چاہیے. جو میرا موقف ہے یہ موقف بنیادی طور پہ آئین سے ڈیرائیوڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ عہدے کا استثناء ہے. یہ استثناء اس کا نہیں ہے, شخصیت کا نہیں ہے, فرق کا نہیں ہے. جو آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کے خلاف یا صدر صاحب کے خلاف کے کسی طریقے سے ان کو منظر عام سے, یعنی سیاسی منظر عام سے ہٹایا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ عدالت اس وچ ہنٹ میں آتی ہے, اور عدالت کسی وچ ہنٹ کا اعلی کار بنے گی یا بنی ہے یا بننی چاہیے اس کو. لیکن ایک تاثر پبلک میں, چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میمو گیٹ میں بھی عدالت کا ایک کلیدی کردار تھا کمیشن میں بنانے کا, اور اب وہ کولیپس کر گیا ہے. اب ادھر عدالت کی کارروائی پہ لوگ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ جی ہتھ کڑی لگے گی اور وارنٹ جاری ہوں گے صدر کے, اور ہتھ کڑی لگے گی وزیر اعظم کو. ابھی بھی لوگ توقعات یہ کر رہے ہیں, اور اس میں عدالت کا کلیدی کردار ہوگا. عدالت اپنے جلال کے ساتھ اور ایک جلالی انداز میں تلوار لہراتی ہوئی آئے گی اور ان دونوں کو اٹھا کے لے جائے گی. یہ توقع غلط ہے. عدالت جہاں جلالی بھی ہوتی ہے وہاں جمالی بھی ہوتی ہے, جمالیات بھی ہوتی ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی میں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہیئرنگ پوری دینی پڑتی ہے, ہیئرنگ دے کے پھر اپیل کا بھی حق ہے, اور کوئی ایسی توقعات لگانا عبث ہے. عدالت کو اتنے فاسٹ ٹریک پہ اس کو کرنے میرے نہیں خیال جا رہی ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں. اصل میں اسی کو چوہدری صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, یہ جو اس کی جلالیت یا جمالیت کے اوپر جو بات کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں اور اس کے بعد اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. عدالت اپنے آپ کو اعلی کار کسی ایسی سوچ کا نہیں بنا سکتی, اور بنانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ انیشیٹ تو میاں نواز شریف صاحب کی اس درخواست پہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور کمیشن بھی بنایا ہے.